وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کا خاص فضل و کرم اور اس کی خاص عنایتیں اور عطائیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے پاک قرآن پڑھنے، استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 186 187 جن میں سے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کی روشنی میں چند ایک معروضات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں رمضان کی روزے کی فرضیت، قرآن کریم کی عظمت اور پھر رمضان اور قرآن کے تعلق کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ آج کی آیت مبارکہ کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، گزشتہ آیات بھی رمضان سے متعلق ہیں اور آنے والی بھی۔ درمیان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا۔ تو آج پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور پھر کس طرح بندے کو اپنے رب سے تعلق استوار کیا جا سکتا ہے۔ بندہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مجسم کی، مجسمے کی، حیات کی، کیفیت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اور دنیا میں کوئی آنکھ، کوئی کیمرہ ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ وہ ان کی نظروں سے، ان کی استطاعت سے، ان کی پہنچ سے بہت دور۔ یہی وجہ ہے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اعتراض کیا۔ آپ کہتے ہیں اتنا فاصلہ ہے، اور بالخصوص زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، 500 سال، اور اتنی ہی ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان، پھر اسی طرح 7 آسمان ہیں، پھر 7 آسمانوں زمینوں کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا عرش ہے، پھر اللہ کی ذات مستوی ہے۔ تو یہ آپ کی تعلیم بتا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تو بڑا فاصلہ ہے، پھر کس طرح اس کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کس طرح رب کو پکارا جائے۔ یہ جو آپ فاصلے بتا رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہے، تو پھر ہم
رب تعالیٰ کو آہستگی سے یاد کریں، زور زور سے پکاریں، کس طرح اس سے رابطہ کیا جائے؟ اللہ اکبر. یہ سوال زمین پر بندوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن اس سوال کا جواب اللہ نے خود دیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس بات پہ نہ جاؤ کہ زمین و آسمان کے درمیان اتنے سالوں کی، سینکڑوں سالوں کی مسافت ہے، اور پھر ساتوں آسمانوں کے درمیان اتنی لمبی مسافت ہے، بڑے فاصلے ہیں، اور حیات کے اعتبار سے انسان اور اللہ کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے. ان باتوں میں نہ جاؤ، تعلق کی بات کرو. تعلق یہ ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندوں نے سوال کیا تو ان کو بتا دیں فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں. اور اب قریب سن کے یہ بھی یاد رکھیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. آپ بلا جھجک، بلا دھڑک 24 گھنٹوں میں جس لمحے چاہیں اپنے رب کو پکاریں. میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں. کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ میرے دروازے تک، میرے دربار تک رسائی ناممکن ہو جائے. ہر وقت رسائی آسان ہے. اور پھر ایک روایت بیان کی علامہ ابن کثیر نے، مسند احمد کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک جنگ میں ہم سارے ساتھی جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، اور راستے میں چلتے ہوئے جب کوئی اونچی جگہ آتی ہے تو ہم تکبیرات بلند آواز سے پکارنے لگتے ہیں، اونچی اونچی. اور وہ جب جگہ گزرتی ہیں تو پھر ہم آہستگی سے بولنے لگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اب کبھی ہم اونچا پکارتے ہیں، کبھی آہستہ پکارتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے، آپ ہمارے قریب آئے اور آ کے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو رحم کرو اپنے آپ پہ، خوف کرو اللہ کا. کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ فَإِنَّكُمْ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، کہ تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے. کس طرح تم دعائیں اور کس طرح پکار اور کس طرح تکبیرات کر رہے ہو؟ انما تدعون سمیعا بصیرا، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والی، سننے والی ہے. ان الذی تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، جس ذات اقدس کو، جس ذات کبریا کو تم پکار رہے ہو، اس کی تکبیرات بلند کر رہے ہو، وہ ذات کبریا تمہاری اتنے قریب ہے، جس سواری پہ تم سوار ہو اس سواری کی گردن سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے. اللہ اکبر. یا عبداللہ ابن قیس
الا اعلمک کلمہ الا اعلمک کلمۃ من کنوز الجنہ، اے عبداللہ کیا میں تمہیں انتہائی قیمتی کلمہ نہ بتا دوں؟ ایسا کلمہ کہ جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے اپنے اصحاب کے درمیان رہ کر مسلسل ان کی تربیت کرتے رہے۔ کوئی بھی غلطی کرتا آپ ٹوک دیتے، روک دیتے۔ کوئی صحیح کام کرتا آپ تحسین کرتے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو بستی میں ایک بندے کو بچھو کاٹ گیا، سانپ کاٹ گیا۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہے کوئی دم کرنے والا؟ تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے سورہ فاتحہ دم کر دی، اس کو شفا ہو گئی۔ انہوں نے تحفے کے طور پر بکریاں دیں۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، تو دونوں کی نیت ٹھیک ہے۔ جب واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو آپ نے ان کی تحسین فرمائی کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، اور ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جملے کی تصحیح فرماتے تھے، تحسین بھی کرتے تھے، روکتے بھی تھے۔ جب آپ جانے لگے، وقت پورا ہو گیا نبوت کا، زندگی کا، حیات کا۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، انبیاء رسول سب مخلوق ہیں۔ جانے لگے تو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اب میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں۔ ترکت، جا رہا ہوں۔ فرمایا جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنی حیات مبارکہ میں خود تلقین فرماتے، خود تحسین فرماتے، اور جاتے ہوئے ایک پیارا پورا مکمل نظام دے کے گئے۔ آج جبریل نے نہیں آنا، آج وحی نہیں آنی، آج ہمیں قرآن و سنت سے استفادہ کرنا ہوگا اور قرآن و سنت سے رہنمائی لینا ہوگی۔ اور فرمایا عبداللہ میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ دے رہا ہوں۔ کون سا خزانہ؟ فرمایا تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم یہ کلمہ سنتے رہتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ آپ اس کو حرز جاں بنا لیجئے، آپ اس کو سینے میں محفوظ کر لیجئے اور دل و دماغ میں اس کو محفوظ کر لیجئے۔ جب بھی کوئی افتاد آئے، اللہ کو خدا الہ، اس کو رب مان کر، اس پہ یقین کر کے توکل کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ایک جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سواری کی گردن تو بہت دور ہے، فرمایا تمہاری اپنی شاہ رگ، یہ جو شاہ رگ ہے نا، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو اتنا قریب رب ہے، جو اتنا قریب سے سننے والا ہے، کیوں نہ اسی کو پکارا جائے؟
مجھے اگر ضرورت پڑے، مجھے طلب ہو تو میں جاؤں سفر کر کے کسی کے پاس فلاں جگہ، وہاں ایک ہے اس کی اللہ بہت سنتا ہے اور میری سنتا نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے یہ کہنا کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو، نیکوں کی اولیاء کی بات نہیں ہو رہی، گناہگار بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہتا میرے بندو، گناہگار بندو، مایوس نہیں ہونا، آ جاؤ میری طرف، پکارو مجھے۔ اور پھر یہ بھی مسند احمد کی ایک روایت ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضاحت فرما دی، یقول اللہ عز وجل، وہ عزتوں والا، وہ جلال والا، وہ رب کہتا ہے، دیکھو نا الفاظ کیا ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے الفاظ بیان فرمائے، وہ عزتوں والا، وہ جلال والا رب کہتا ہے، آنا عند ظن عبدی، میرے بارے میں میرا بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی ہوں۔ میرا بندہ کہے نا کہ میں بالکل قریب ہوں، میں بالکل قریب ہوں، اگر کسی کا یقین ہی نہ ہو کہ میں قریب نہیں ہوں تو بالکل اس کے قریب نہیں ہوں، اپنا یقین پختہ کر۔